تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹیک لگا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کا ذکر کل بھی آپ نے سنا، آج پھر آل عمران کا ذکر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کل کے درس قرآن میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کیسے حفاظت فرمائی کہ جب وہ نمرود کے دربار میں جا کر کے حق و صداقت کا نعرہ لگانے لگے اور نمرود نے جب یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی دولت اور غلے کا لالچ کیے بغیر آپ نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو نہیں ہے بلکہ میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی عطا فرماتا ہے. یہ آپ نے کل سنا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا یا اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردہ لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا. تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کیسے دوبارہ زندگی دے گا؟ تو فرمایا بلا یقین تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، بس میں اپنی آنکھوں سے یہ جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. آج اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جو تمہیں پسند ہے. تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ایسی چیز نہ خرچ کرو کہ عمران بھائی آئے ان کو دیکھ لو، جب تک کہ تم ایسی چیز نہ خرچ کر دو کہ جو تم کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. اس سے بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور راہ خدا میں انسان کو وہ خرچ کرنا چاہیے جو خود کو بھی پسند ہو. اپنی پسندیدہ چیز کو، اس لیے کہ پسندیدہ چیز کو چھوڑنا خرچ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اگر کوئی پسندیدہ چیز کو خرچ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کے اوپر اللہ کی پسند رکھتے ہیں، آپ اپنی خوشی کے اوپر اللہ رب العزت کی خوشی رکھتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ روایات میں آیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے ایک بہت خوبصورت باغ تھا، اتنا خوبصورت باغ کہ کبھی کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے. ایسا باغ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جب تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسند کی چیز خرچ نہ کر دو، تو حضرت ابو طلحہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی تمام دولت کو جمع کیا اور حساب لگایا تو حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس خوبصورت باغ کو صدقہ کر دوں جو مجھے اور آپ کو بہت پسند ہے. تو حضرت ابو طلحہ کی یہ فرمائش
اور چوائس سن کر کے سرکار مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو کر دو، اللہ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا۔ فرمایا حضور کہاں پہ خرچ کریں؟ تو فرمایا پہلے اپنے آس پاس کے رشتہ دار عزیز و اقارب کو دیکھیے جو غریب ہو اور جناب والا مفقود الحال ہو، ایسا انسان ہو کہ جو غربت کا مارا ہو تو اس کو اس میں سے حصہ دیجئے، اس سے تمہاری صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو آپ خرچ کریں، ایسی پسندیدہ چیز جو دل کے زیادہ قریب ہو۔ آپ نے قربانی کے دنوں میں سنا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ اب اندازہ لگائیں، اور وہ بھی پہلی بیوی سے نہیں بلکہ دوسری بیوی سے آپ کو شہزادہ دیا 80 سال کی عمر میں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے، جہاں پہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اندازہ لگائیں اس وقت جب 80 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو وہ آپ کے دل کے کتنے قریب رہا ہوگا اور آپ کو کتنا چہیتا ہوگا۔ تب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی پرواہ کیے اور یہ نہ دیکھا کہ میرے دل کے کتنا قریب ہے یا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، بس یہ دیکھا کہ میرا بیٹا اسماعیل اللہ کو پسند ہے اور اللہ چاہتا کہ میں اس کی قربانی پیش کر دوں۔ تو آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بیٹے کے اور چھری رکھ دی اور چھری چلانا شروع کر دی، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اللہ پاک صرف امتحان لینا چاہتا تھا۔ آپ نے جب چھری چلائی تو چھری نہ چلی، آپ غصے میں آ گئے، اور چھری چونکہ تیز تھی تو آپ نے غصے میں ایک طرف کونے میں پھینک دیا، لیکن اتنی تیز تھی جو چھری آپ کے بیٹے کی گردن کی کھال نہ کاٹ سکی۔ جب وہ دوسرے کونے میں جا کر کے گری اور جس پتھر پر لگی اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تب آواز آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور جو ہماری محبت میں کھرا اترتا ہے ہم اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس دن سے لے کر کے اندازہ لگائیں صبح قیامت تک لوگ قربانی کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے اور حضرت ابراہیم کی اس پیاری سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو پسندیدہ چیز کو خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک مرید صاحب پہنچے اور جب مرید ہو گئے اور جب چلنے لگے تو آپ کے بارگاہ میں مرید نے پیر سے کہا حضور میں چل رہا ہوں، بس آپ چلتے وقت آخری کوئی نصیحت فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ نصیحت۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو نصیحت یہ ہے کہ یا تو اللہ کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھنا ورنہ تو کم از کم اپنے جیسا ضرور سمجھنا، یعنی اللہ سے اپنے سے زیادہ محبت کرنا، اور اتنی نہ کر سکو تو اتنی تو ضرور کرنا جتنی تم خود سے کرتے ہو، یا تو اتنی محبت کرنا جتنی اپنے آپ سے کرتے ہو، یا اتنی محبت کرنا جتنی تم اپنے آپ سے نہیں کرتے ہو بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سے محبت کرنا۔ تو مرید نے کہا حضور یہ کیسی نصیحت ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ سے اپنے آپ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو؟ تو پیر صاحب نے کہا تھا کہتے سب ہیں لیکن کرتا کون ہے یہ بات الگ ہے، کہنے سے کام نہیں چلتا، کرنے سے کام چلتا ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے تو رکو، رات گزارو اور صبح جانا، ہم آپ کو اس نصیحت کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ رات رکی اور رات گزر گئی۔ پوری رات گزرنے کے بعد جب صبح کو ناشتے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے وہ ناشتہ اس کے کمرے میں بھیجا، انڈے بھی تھے، آملیٹ بھی تھا اور طرح طرح کے پراٹھے بھی تھے، بڑی اچھی اچھی غذائیں تھیں، بہت اچھا ناشتہ، اور ساتھ میں ایک شام کی باسی روٹی تھی اور دال تھی، ایک طرف صبح کا تازہ کھانا اور ایک طرف شام کا باسی کھانا بھیج دیا روم میں۔ اور اسی وقت کسی فقیر نے اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے، آپ مجھے کچھ دے دیں۔ تو وہ جو ناشتہ اس مہمان کے مرید کے سامنے رکھا ہوا تھا اس نے دال اور روٹی شام کی بچی ہوئی اس فقیر کو دے دی، اور جو صبح کا تازہ ناشتہ تھا وہ اس نے خود کھا لیا۔ اور جب چلنے لگا تو پیر صاحب نے کہا بیٹا سمجھ میں آئی نصیحت جو ہم نے کی تھی؟ فرمایا میری سمجھ میں نہیں آئی۔
تو فرمایا دیکھو سمجھو اگر تم اللہ سے اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے نا تو صبح فقیر نے جو تم سے مال مانگا تھا اور کھانے کا سوال کیا تھا تو کم از کم اگر تم اپنے آپ سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے تو شام کا بچا ہوا کھانا خود کھاتے اور جس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا اس کو تازہ کھانا کھلا دیتے، اس کو تازہ کھانا کھلا دیتے۔ اور اگر اپنی برابر بھی تمہیں اللہ سے محبت ہوتی جتنا تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو تو تازہ کھانا آدھا خود کھاتے اور آدھا اس فقیر کو دے دیتے۔ تو فرمایا کہنا الگ ہے اور حقیقت پہ عمل کرنا وہ چیز ایک الگ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے دل کے زیادہ قریب ہو، جو تم کو زیادہ پسند ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، یہ دونوں ایسے عاشق رسول ہیں کہ جب موقع ملتا، جتنا موقع ملتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، بہت خرچ کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق بھی، اور چونکہ حضرت ابو بکر خرچ کرنے کے معاملے میں مشہور تھے اور سرکار کے چہیتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ آج بھی روضہ رسول میں تشریف فرما ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کو تمہارے کچھ مال کی ضرورت ہے، کچھ تعاون کرو اور کچھ صدقہ کریے اسلام کے لیے، کچھ مال دیجئے۔ تو حضرت عمر بھی اٹھے، حضرت ابو بکر بھی اٹھے، اور حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں اتنا خرچ کروں گا کہ حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج اتنا میں مال دوں گا کہ حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ صدیق اکبر ہیں، یہ ایسی شخصیت ہے، اللہ اکبر، بہت عظیم المرتبہ شخصیت۔ دونوں پہنچ گئے اپنے اپنے گھر۔ حضرت ابو بکر نے بھی مال جمع کیا، حضرت عمر نے بھی مال جمع کیا۔ حضرت عمر جب مال لے کر کے آئے تو بہت مال تھا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ فرمایا حضور اپنے گھر کا سارا مال میں نے جمع کیا اور اس میں سے پورا حساب لگا کر کے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں آدھا مال دے دیا ہے۔ اور عمر یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ اب آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد، آپ تشریف لائے اور مال لے کر کے جیسے ہی حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ چمچ بھی ہے، پلیٹ بھی ہے، گھر کا چھوٹا بڑا سارا سامان موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو حضور نے دیکھا اور فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، گھر کا سارا مال خرچ کر دیا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اپنے کرتے کے بٹن بھی آپ نے نکالے تھے اور یہاں پر کانٹوں سے اپنے گریبان کو بند کیا تھا۔ اندازہ لگائے ایسی عظیم شخصیت، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ سب کا حق ادا کر دیا، لیکن جو اسلام پر ابو بکر کا احسان ہے اس کو میری امت کو یاد کرنا چاہیے اور ابو بکر سے ہمیشہ محبت کرنی چاہیے۔ بہت بڑے احسان حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں۔ یہی وہ ذات ہے جو مکہ شریف چھوڑ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے کر کے گئے تھے، اور جب غار میں تھے اور دشمن غار کے دروازے پر آ گیا، پیچھا کرتے کرتے وہ آپ اندر تشریف فرما تھے اور آپ کو یقین تھا کہ اندر آ گیا تو حملہ کر دے گا دونوں پر، کیونکہ ہتھیار سے بالکل بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور دشمن دروازے پہ آ گیا، بالکل پہاڑ کی غفا میں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت گھبراؤ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہوا کہ غار کے دروازے پر مکلی نے جالا بنا دیا، مکلی نے جالا بنا دیا، اور اللہ نے کیسے عقل پہ پردہ ڈالا۔ جب غار کے بالکل قریب آ گئے دشمن تو ایک دشمن نے دوسرے دشمن سے کہا ادھر کہاں جاتے ہو؟ بولے ہو سکتا اندر بیٹھے ہوں۔ فرمایا اگر اندر ہوتے تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اگر اندر ہوتے تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ اللہ رب العزت جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو مکلی کے جالے سے بھی انسان کی حفاظت کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں ہیں۔ انہی کی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو حضور کی بیوی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی فقیہہ ہیں، یہ آپ ہی کی شہزادی ہیں جو حضور کے نکاح میں تشریف لائی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ آپ کا مزار شریف، حضور کا روضہ آج بھی اسی جگہ پر بنا ہوا ہے جہاں پر حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، اسی لیے اس کو حجرہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔
وہیں پر مزار شریف ہے، اور یہ وہ خوش قسمت اللہ کی نیک بندی ہے اور حضور کی بیوی ہے کہ جن کی گود میں حضور نے آخری ظاہری سانس لی، اور آپ ہی کی گود میں حضور کا انتقال ہوا تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضور نے ایک دن فرمایا تھا عائشہ کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو، تو یہ بھی اتنی بڑی فقیہہ اور عالمہ تھی، جب کسی مسئلے کا حل نہ نکلتا تو صحابہ کرام انہی سے پوچھتے اور یہ ہر مسئلے کا جواب عنایت فرماتے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کچھ چاہو تو مانگ لو، تو سید عائشہ نے عرض کی حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے ابا سے مشورہ لوں اور اس کے بعد میں کچھ مانگوں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے جائیے۔ سید عائشہ اپنے گھر آتی ہیں، والد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ نے ابا جان، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو چاہو مانگ لو، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج کیا مانگوں، کیونکہ یہ موقع بار بار تو آتا نہیں ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہ بار بار یہ موقع نہیں آتے۔ ابا جان فرمائیں کیا مانگوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی پہلے تو یہ وعدہ کرو کہ جو مانگو گی اور حضور جو تمہیں بتائیں گے وہ آ کر تم مجھے بھی بتاؤ گی، اس شرط پر تمہیں مشورہ دیا جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ حضور سے پوچھنا کہ جب معراج کے لیے اللہ کے یہاں پر آپ تشریف لے کر کے گئے تھے اور ساتوں آسمان سے آگے عرش اعظم اللہ مکا پہ جب ثم دنا فتدلی کی منزلوں پر آپ پہنچے تھے اور اللہ کے اور آپ کے درمیان صرف اتنا فاصلہ تھا جتنا 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ہی بہتر جانے وہ کیسے نظارے تھے، تو آپ کے اور اللہ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات ہمیں ارشاد فرمائیے۔ اندازہ لگائیں کتنی اہم بات پوچھنے کے لیے کہ وہ جو راز کی باتیں آپ کے اور خدا کے درمیان ہوئی تھی وہ ایک بات بتا دیں۔ سیدہ عائشہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں، اور حضرت ابو بکر کی شخصیت سے حضور واقف تھے اور آپ جانتے تھے کہ ابو بکر کچھ ایسا ہی مشورہ دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ نے حضور یہ بتائیں آپ کے اور اللہ کے درمیان جو معراج کی شب راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں، ایک بات بتا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور ارشاد فرمایا عائشہ اگر راز کی بات بتا دی جائے تو پھر وہ راز رہے گا کہاں، وہ تو کھل جائے گا۔ لیکن سید عائشہ نے فرمایا حضور آپ نے کہا تھا کہ جو چاہو مانگ لو اور آپ کی زبان سے بات کبھی غلط صادر ہوتی نہیں ہے، تو فرمایا بے شک میں نے کہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سید عائشہ سے فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان بہت راز کی باتیں ہوئی تھیں، اس میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ اللہ نے فرمایا اے پیارے رسول اگر آپ کی امت کا کوئی آدمی ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ درد میں کام آ جائے، پریشانی میں کام آ جائے، رنج و علم میں کام آ جائے، اور ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان خوش ہو جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے دل کو سکون پہنچا دے، اسے خوش کر دے، تو اس خوش کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس امتی کو جنت نصیب فرمائے گا، جنت نصیب فرمائے گا۔ اتنا سنا حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئی، بتایا پورا واقعہ کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر دے اللہ اسے جنت دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تھوڑے سے مایوس ہو گئے، چہرے کا جغرافیہ تھوڑا بدلا۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی ابا جان کیا ہوا، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو جو جتنا متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس کے دل میں اتنا ہی خوف خدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ بالکل ٹھیک ہے، خوش کرنے کے بدلے میں اللہ جنت دے گا، لیکن اس کا الٹا بھی سوچ کر کے دیکھو، اس کا الٹا بھی سوچ کر کے دیکھو کہ جب خوش کرنے میں اللہ جنت دے سکتا ہے تو کیا ستانے میں جہنم نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر، فرمایا وہ جہنم بھی دے سکتا ہے۔ ہم نے زندگی میں لوگوں کو خوش کم کیا ہے، ناراض زیادہ کیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ ہے، ان کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت مبارک پر کروڑوں ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا تم بھلائی تبھی پا سکتے ہو جب آپ اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جمعے کے دن بھی 10 کا نوٹ دیا جائے تو پھٹا ہوا دیا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل کھوٹا سکہ جو کہیں نہ چلے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے یہاں کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ بھی جو پھٹے ہوئے نوٹ دے کے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ہر اس چیز کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو بھی خرچ کرتے ہو، اب چاہیں آپ اچھا سکہ دیں یا
کھوٹا سکہ دیں، جو من کو پسند ہو وہی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو اللہ بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیک نیت ہونی چاہیے۔ حدیث میں انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم